السلام علیکم دوستو، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ آج کی سٹوری کا ٹائٹل ہے ایک پرانی اور خوفناک عورت، خونی عورت۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چندی گڑھ سے 30 کلومیٹر دور ایک پرانی اور خوفناک کوٹھی تھی جو کافی سمے سے بالکل ویران تھی۔ یہ کوٹھی کافی پرانی اور اس کے بارے میں کئی کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس کوٹھی کے بارے میں سنتا یا چکر لگاتا یا اس کے اندر جاتا وہ کبھی زندہ نہیں لوٹ پاتا۔ کہانیوں کے مطابق اس کوٹھی میں ایک خونی عورت کا بھوت رہتا تھا جو ہر کسی کو مار ڈالتی تھی۔ جو کوٹھی کے آس پاس بھی جاتا یا اندر جاتا وہ کبھی واپس نہیں آیا تھا۔ موہن، راجو اور کاجول 3 بہت اچھے دوست تھے۔ یہ تینوں ایک دن ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو انہوں کو ایک میسج آیا کہ یار اس کوٹھی کا معائنہ کیا جائے، آپ کیا وزٹ کریں گے؟ انہوں نے تینوں دوستوں نے بیٹھے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کوٹھی کا معائنہ لازماً کریں گے چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ لہٰذا یہ تینوں دوست واپس گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر آئے۔ گھر آتے ہی انہوں نے اپنے ماما پاپا باوجداد حتیٰ کہ محلے والوں سے پوچھا کہ وہ کوٹھی کیسی ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ رشتہ داروں نے، ماں باپ نے، سب نے روکا کہ آپ اس کوٹھی میں نہ جانا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ بہت خطرناک ہے۔ لہٰذا ان تینوں دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہر حال میں اس کوٹھی کی طرف جائیں گے اور ہر حال میں جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنی گاڑی نکالی اور کچھ سامان لیا بیگ میں، ٹارچ وغیرہ بیگ میں، کچھ کھانے کی چیزیں لی اور گاڑی میں بیٹھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل بہت خطرناک تھا۔ راستے میں گھنا جنگل بھی آتا تھا جو بہت خطرناک تھا۔ لوگ اس راستے کو اوائڈ کرتے تھے، مکمل اوائڈ کرتے تھے، اس راستے کو کبھی یوز نہیں کیا تھا، لیکن یہ اس راستے پہ جا رہے تھے۔ راجو اور کاجول کا حوصلہ بلند تھا۔ راستے میں وہ لوگ اپنی گاڑی کو تیز کر رہے تھے مگر کوئی بھی جگہ یہ خطرناک نہیں تھی جو صرف آگے بڑھتے گئے اور صرف تھوڑی آواز ہوا میں چلنا شروع ہو گئی کہ گاڑی کو کبھی ادھر کبھی ادھر جنگل میں گھمائے جا رہے تھے اور بڑی آگے کی طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کاجول نے کہا کہ کچھ عجیب لگ رہا ہے، یہ جنگل بہت خطرناک ہے، اپنے چہرے پہ گھبراہٹ کا نشان ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کچھ ہو سکتا ہے، یہ جنگل بہت خطرناک ہے، تو آگے کیا بنے گا؟ کاجول نے کہا ڈونٹ وری کاجول، ہم بس کیمرہ کے شاٹس لیں گے اور واپس آ جائیں گے، تم زیادہ سوچ رہے ہو، موہن نے کہا، لیکن اس کی آواز میں بھی تھوڑا ڈر تھا۔ بس ایک بار کوٹھی دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے، مان لو نا، ایک بار اندر جا کر دیکھنا ضروری ہے، راجو نے کہا، لیکن اس کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا۔ جب کوٹھی کے پاس پہنچ گئے تو کوٹھی کی دروازہ پرانا اور سوکھا ہوا تھا، جیسے کوئی بڑی مشکل کے بعد سب کچھ چپ ہو گیا ہو۔ وہ تینوں اپنی ٹارچ اور کیمرہ لے کر دروازہ کھولنے آئے، لیکن اس کا آواز بالکل خاموش تھی۔ یہ کوٹھی بھی آرڈنری نہیں لگتی، کچھ خاص نہیں لگتی، کچھ تو ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کاجول نے کہا اپنی
روشنی کو اندھیروں میں گھماتے ہوئے۔ اس میں کچھ عجیب اس بات ہے، عجیب سی لگ رہا ہے کچھ۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سب کچھ صرف ڈر ہے، ہم سب کافی زیادہ امیجن کر رہے ہیں۔ راجو نے جواب دیا، لیکن وہ بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دھیرے دھیرے کوٹھی کے اندر قدم رکھا۔ کوٹھی کے آگے دروازہ کھولتے انہوں نے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ خطرناک اور کریپی سا ماحول ہے۔ دروازے ٹوٹے ہیں اور ہر طرف دھول وغیرہ جمی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے معائنہ کیا۔ جیسے انہوں نے اندر گھنٹی کی آواز سنی اور ان کے وقت آ گیا تھا، تبھی انہوں نے دیکھا کہ اوپر بھی پورشن میں گئے اور نیچے بھی گئے، لیکن بہت خطرناک سماعت ہے۔ کچھ چیزوں کی انہوں نے پکس لی، کیمرہ دیکھتے رہے ٹارچ جلا کر، لیکن وہ سب خطرناک لگ رہا تھا۔ ایک ایسا لمحہ آیا کہ عورت نے دھیرے دھیرے، ایک خطرناک عورت کی آواز میں جو مسکراتی ہوئی آواز آئی۔ سب دوستوں نے کہا یہ کیسی آواز ہے، چونک کر بولے۔ تبھی وہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان کے چہروں کو گھورتی ہوئی اپنی ہنسی کو دھیرے دھیرے اس رات کو خوفناک سے بھر رہی تھی۔ جیسے وہ عورت ان کے سامنے تھی، پوری کوٹھی میں اچانک سے ایک عجیب سی ہوا چلنے لگی اور پرانی چمک سے گر گیا۔ کاجول، موہن اور راجو نے اپنی ٹارچ اور تیز کر دیا، مگر ہوا کا طاقت سے وہ نیچے گر گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ موہن نے کہا۔ اس کی آواز میں تھوڑا ڈر تھا۔ اس وقت پوری کوٹھی میں بھینکر فوگ یعنی دھند بھر گئی تھی اور عورت کی ہنسی اور بھی تیز ہو گئی تھی اور کوٹھی کے اندر کا ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا تھا۔ یہ فوگ، دھواں ہر طرف سے گر رہی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں رہتی ہو۔ تبھی انہوں نے دیکھا اس کے سامنے چمکدار سی روشنی اور جاوید ہوا میں اڑتی ہوئی ایک شخصیت۔ وہ خونی عورت تھی جو اپنے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اور عورت نے اپنے پیاس کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کر دیا۔ کاجول نے جہد سے بھاگ کر کوٹھی کے ایک کونے میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن عورت اس کی طرف بڑھتی گئی اور پھر ایک خونی ہنسی سنائی دینے لگی۔ وہ خونی عورت نے کاجول کو اپنی طاقت سے پکڑا اور اسے زندہ مار دیا۔ اس کے چہرے پر خونی مسکان تھی جب وہ اپنی جان سے کھیل رہی تھی۔ کاجول کے چہرے پہ بس ایک ہی بات تھی، اس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی۔ موہن اور راجو دونوں نے اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ہوا میں اڑتے گئے جیسے وہ بڑھتی رہی، ان کے ساتھ کھیل رہی۔ موہن نے زور سے چیخا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ جب خونی عورت نے اپنے ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا، راجو نے زور لگایا، لیکن پھر وہ بھی ہوا میں اڑتا گیا اور اپنے دوستوں کی موت کے بعد اپنے آپ کو کھو دیا۔ اس طرح سے وہ تینوں دوستوں کی جان ہو گئی۔ اس پرانی کوٹھی کا راز اب تک وہاں سے خوفناک ہواؤں میں چھپا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ جو بھی اس کوٹھی میں جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ خونی عورت سب کو مار ڈالتی ہے۔ آج بھی وہ کوٹھی وہی پرانی ہے، اس کی
پونی عورت اپنے شکار کی تلاش میں رہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوٹھی ہمارے دوستوں کی جان کا سایہ بنی، وہ کبھی واپس نہیں آئے اور نہ ہی کوئی اس راستے پہ گیا۔ سب لوگوں نے ان کوٹھی کی طرف جانا منع ہو گئی، لیکن انہوں نے تینوں دوستوں کو کھو دیا۔ کیا تم بھی وہی غلطی کرو گے؟ دوستو، یہ تھی میری کہانی۔ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ آپ کا ایک لائک میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کی خاص رحمت نازل فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرا سلام پہنچے۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔